إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. پیچھے آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حمایت سے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ جن لوگوں کا نفاق ظاہر ہو جائے تو ان کی کسی بھی درجے میں حمایت کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی سلسلے کی ایک اہم ہدایت ان آیات میں دی گئی ہے جن کو میں نے ابھی تلاوت کیا، اور ان کا ترجمہ یہ ہے. پہلے ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کا شان نزول اور اس سے متعلق احکام وغیرہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے. ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا. اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے. اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا.
اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ یہ آیات کریمہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ پہلے اس واقعے کو سمجھ لیا جائے کیونکہ اس کا شان نزول ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ اگر وہ کسی خاص واقعے کے پس منظر میں کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان خاص واقعے سے متعلق تو اس سے حکم معلوم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے ایک عمومی اور اصولی ہدایات بھی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ یہی صورت ان آیات کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہے مگر ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاندان تھا جو بنو ابیرق کہلاتا تھا۔ اس کے ایک شخص نے جس کا نام بشر تھا، وہ ایک ظاہری مسلمان تھا اور اندرونی طور پر منافق تھا۔ اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور غلہ لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار بھی اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا اس لیے آپ کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو ابیرق کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے، اور اس بات کے وہ دلائل پیش کرنا چاہتے تھے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے، اور اگر دیکھا جائے تو جو پہلی آیت اس میں پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قانون اور اس کے نفاذ سے متعلق جو عام طور سے ادارے پائے جاتے ہیں ان تینوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ عام طور سے آج کل ہماری اصطلاح کے مطابق قانون جاری کرنے اور اس کے نافذ کرنے، ان دونوں کے لیے تین ادارے ہیں جو عام طور سے کام کرتے ہیں۔ ایک کو مقننہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ادارہ ہے جو قانون بناتا ہے جیسے کہ پارلیمنٹ، اور دوسرا عدلیہ ہوتا ہے
جو قانون کے مطابق عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے. اور تیسرا ادارہ جس کو کہا جاتا ہے وکالت کا ادارہ، کہ وہ لوگوں کے مقدمات میں ان کی وکالت کرتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ان آیات کریمہ میں سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں ان تینوں اداروں سے متعلق واضح اور بنیادی ہدایات موجود ہیں. پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم تمہارے پاس نازل کی ہے جو حق کے ساتھ ہے، حق پر مشتمل ہے. یہ ہدایت ہے مقننہ کو کہ کوئی بھی قانون اس کتاب کے مطابق کے خلاف بنانا مقننہ کے لیے درست نہیں ہے. جو بھی قانون ہوگا وہ کتاب اللہ ہی طے کرے گی. اور اس قرآن کریم کے حکم میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی داخل ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی حکم دیتی ہے. لہذا مقننہ کے لیے ہدایت اس میں یہ ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، جو قانون بنایا جائے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو. دوسرا حصہ یہ ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طریقے پر جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا ہے یا سمجھا دیا ہے. تو یہاں فیصلہ کرنے کا ذکر ہے، تو یہ ایک عدلیہ کے لیے ہدایت ہے کہ وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرے وہ ان تعلیمات کے مطابق کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. لہذا عدالت کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اور تیسرا ادارہ جو وکالت کا ادارہ ہوتا ہے اس کے لیے آگے یہ ہدایت ہے کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو لوگ اب خیانت کر رہے ہیں ان کی وکالت نہ کرو، ان کے طرفدار اور حمایتی نہ بنو. جو لوگ خیانت کر رہے ہیں ان کے طرفدار بننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہاں اصول بیان کر دیا گیا کہ کسی دوسرے کا مقدمہ لڑنا یا اس کی حمایت کرنا، اس کی وکالت کرنا، یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ موکل جس کی وکالت کی جا رہی ہے وہ حق پر ہو. اگر معلوم ہے کہ یہ غلط کار ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ گناہگار ہے، یہ خائن ہے، تو اس کی حمایت کرنا جائز نہیں. یہ تو ایک اصولی بات ابھی اللہ تبارک و تعالی نے تینوں اداروں سے متعلق بیان فرمائی ہے. اور جو واقعہ میں نے ابھی ذکر کیا اس واقعے کے حساب سے ان آیتوں میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ اللہ نے جو کچھ آپ کو ان آیات کے ذریعے بتا دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور جو ظاہری طور پر لوگوں کی منافقت کی وجہ سے کسی اور کو مجرم سمجھانے کے قرینے پیدا کیے گئے ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہوں، اور جو خیانت کرنے والے ہیں یعنی جو اصل چور ہیں ان کے حمایتی نہ بنے. لا تکن للخائنین خصیما. اور یہ تھا کہ جس شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو سب سے پہلے بنو عبیرق کے لوگ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے جا کر یہ کہا تھا کہ ہمارا خاندان حسن الاسلام ہے اور اسلام اچھی طرح ہم مانے ہوئے ہیں، اور حالات بھی ہمارے خاندان کے اچھے ہیں. ہم پر ایک جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایک آدمی نے غلہ اور زرہ چوری کر لی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
حضرت رفاعہ کے بھتیجے کو بلا کر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ لوگ ایک ایسے شخص پر الزام لگا رہے ہیں جن کا خاندان اچھا خاصا مسلمان خاندان ہے. تو اگرچہ حضرت رفاعہ جن کے گھر میں چوری ہوئی تھی ان کے بھتیجے صورتحال سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ لوگ بنو بیرق کے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ بھئی تم ایسے خاندان کے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو، تو وہ ڈر گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ورزی لازم نہ آ جائے. اور اپنے چچا کے پاس جب پہنچے حضرت رفاعہ کے پاس، تو انہوں نے بھی جب پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اس پر بھی حضرت رفاعہ نے یہ کہا کہ اگر حضور ایسا فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں تو ہمیں کچھ کہتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، تو اللہ المستعان کہہ کر خاموش ہو گئے. تو یہاں پر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کھل کر ان کی حمایت نہیں کی تھی، ایک سوال کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ بھئی تم ایسے شخص پر کیوں الزام لگا رہے ہو یا ایسے خاندان پر کیوں الزام لگا رہے ہو، لیکن سننے والے نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس تھوڑے سے رجحان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تک کہ صورتحال واضح نہ ہو جائے، جب اللہ تعالی نے تم پر حقیقت کھول دی ہے تو ان خائنوں کی طرفداری میں آپ شامل نہ ہوں، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور ساتھ ہی فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کیجئے. عام طور سے استغفار اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی گناہ سرزد ہو. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں کیونکہ ایک طبعی رجحان تھوڑا سا ہونے لگا تھا ان لوگوں کی طرف جو حقیقت میں مجرم تھے، اور ان میں سے ایک کا منافق ہونا بالکل واضح تھا، تو اس واسطے آپ کو فرمایا گیا کہ اس طبعی رجحان بھی آپ کے شایع نشان نہیں تھا، آپ کے بلند مرتبے کے شایع نشان نہیں تھا کہ آپ یہ طبیعت میں رجحان بھی پیدا کریں. لہذا استغفار فرمائیے اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. پھر فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. اپنی جانوں سے خیانت کرنے کا معنی یہ کہ ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جو خود ان کی جان کے لیے پھر آگے خطرناک ہے، دنیا میں یا آخرت میں. دنیا میں چوری کی سزا ملے اور آخرت میں عذاب ہو. تو جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے وکالت نہ کرنا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں. یستخفون من الناس، یہ لوگ جو ہے اپنی خیانت میں، اپنے گناہ میں لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا کرتوت عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انہی کے ساتھ ہے ہر وقت. دوسروں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ میری بات کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے چھپ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے پاس بھی موجود ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ یہ راتوں کے وقت میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی تنہائی میں راتوں کو جب دوسرے مخلص مسلمان موجود نہیں ہوتے، اس وقت میں یہ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں رات کو، تو عام مسلمانوں کو تو ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتے ہیں
کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے. پھر ان لوگوں کو جو ان منافقین کی حمایت کرنے کے لیے آئے تھے، ایک بڑے واضح الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. ہا انتم ہؤلاء لفظی معنی یہ ہے کہ ہا کا لفظ تنبیہ کے لیے آتا ہے، اور تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم وہی تو لوگ ہو، تم ایسے ہی تو لوگ ہو. ہا انتم ہؤلاء، ترجمہ ہم نے اس کا اس طرح کیا ہے کہ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی. جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تو تمہاری بساط اتنی تھی کہ تم ان کی حمایت کر لیتے دنیا کے اندر. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ تو یہاں تو تم حمایت کر لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچو گے تو تمہاری ساری کرتوت کا راز کھل جائے گا، اور تمہاری حمایت ان مجرموں کو بچا نہیں سکے گی. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جب کسی گناہ کا اور اس کے عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اور مایوسی کی وجہ سے کام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تب توبہ کا دروازہ ہر وقت کھولا ہوا ہے. جب تک انسان موت کے دہانے پر نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک اس کے لیے دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے. تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اور یظلم نفسہ یظلموا انفسہم، اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنی جان سے زیادتی کرنا، یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے جو گناہ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. کہ کوئی آدمی گناہ کر بیٹھا تو گویا اپنی جان پر اس نے ظلم کیا، کیونکہ اس کا نتیجہ اس کی جان کے لیے آخرت میں نہایت برا ہوگا. تو من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا. لہذا اب بھی جو لوگ حمایت کر رہے ہیں منافقین کی یا کی ہے جنہوں نے حمایت، وہ اپنے اس گناہ سے باز آ کر توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور اس کے برعکس الٹا کام اگر کوئی شخص کرے کہ ایک طرف تو گناہ کرے، خود ناجائز حرام کام کرے، پھر کسی بے گناہ کے سر اس کو ڈال دے، تو اس کی وعید بیان فرمائی وَمَن یکسب اسما، اور کوئی شخص اگر کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، علم کے بھی مالک ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں. تو اس واسطے وہ جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اوقات کہ اس کو فوری طور پر سزا دینے کے بجائے اس کی سزا کو کچھ عرصے مؤخر کرتے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام
کسی بے گناہ کے ذمہ ڈال دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اس سے اس واقعے کے پس منظر میں بنو ابیرق کے بارے میں یہی صورتحال تھی کہ چوری تو انہوں نے خود کی تھی اور الزام ڈال دیا تھا یہودی پر، جس کو قرآن یہاں پر بریئن کا لفظ استعمال کیا کہ جو بے گناہ تھا۔ اس واسطے یہ انہوں نے دوہرا گناہ کیا کہ ایک کو گناہ کا کام کیا، دوسروں ایک یہودی کے سر ڈال دیا، تو یہ بڑا بہتان انہوں نے اپنے سر پر لادا اور کھلا گناہ انہوں نے اپنے نام اعمال میں بڑھایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ جو لوگ تھے بنو ابیرق کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے حمایت کی تھی بنو ابیرق کی، اور کہا تھا کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور یہ چوری کا ارتکاب نہیں کر سکتے، تو اس سے اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتا کہ آپ کو وحی کے ذریعے صحیح صورتحال سے باخبر کر دیا گیا، تو آپ ہو سکتا تھا کہ ان کے بہکائے میں آ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو ان کے بہکائے میں آنے سے بچایا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور اس حرکتوں کے ذریعے یہ کسی اور کو نہیں خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو ان چیزوں کا علم عطا کیا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ ان آیات کریمہ سے اور خاص طور سے اس کے آخری حصے سے چند باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں اور فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے ان سے مستنبط کی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ فیصلے کریں بما اراک اللہ، اللہ کے اس بات کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سجھائی۔ تو اس میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سجھا دے، یہ بات تو خود نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے اور آپ کو صحیح صورتحال کا علم ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کبھی نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں یا کسی قضیے کے تصفیے میں اپنی رائے سے یا اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ فرماتے تو اس فیصلہ کرنے کی اجازت تو تھی آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات تھی کہ اگر اس فیصلے میں نفس الامر کے مطابق کوئی بات نفس الامر کے مطابق نہ ہوتی تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ لہذا نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا کوئی فعل یا کوئی فیصلہ جو آپ نے اپنے اجتہادی سے کیوں نہ کیا ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اسی طرح آیات نازل کر کے یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے آپ کو اس پر متنبہ فرما دیتے، جیسا کہ ان آیات کے اندر ہوا۔ لہذا اس سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کے فیصلوں کو شریعت میں حجت قرار دیا ہے. آپ کبھی غلطی کا ارتکاب آپ سے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ بھی نہ ہو وحی کے ذریعے. اور شاید اسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں جو لفظ استعمال فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے حکمت کتاب سے الگ کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسی کو وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ وحی تو ہے لیکن اس کی قرآن کریم کی طرح تلاوت نہیں ہوتی. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کے فیصلوں، آپ کی تقریرات، ان سب کا حجت شرعیہ ہونا واضح ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات بھی فرمائی یا جو فیصلہ فرمایا وہ ساری امت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے وہ ایک مستقل حجت کی حیثیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کو اس کی پیروی لازم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بعد کے آنے والوں کے لیے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اجتہاد نصوص کے خلاف نہ ہو. لیکن کسی کے بھی اجتہاد کو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوسرے کے لیے حجت ہے، کیونکہ یہاں پر یہ صورت نہیں ہے کہ وحی جاری ہو اور اگر کوئی شخص فیصلہ کرے تو اس میں کوئی غلطی ہو تو اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کر دی جائے. لہذا یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا کہ میرا ہر فیصلہ یا میرا ہر اجتہاد صحیح اور حجت ہے. اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. اور لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے
جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں جن منافقین کا پہلے ذکر آیا ہے انہی کی ایک خصلت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کر کے چپ کے سازشیں تیار کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ اور بنو عبیرق کا جو واقعہ پچھلی آیات میں گزرا ہے اس میں بھی منافقین نے یہ چال چلی تھی کہ کسی طرح بنو عبیرق کو بچا لیا جائے اور یہودی کو اس کے بدلے سزا دلوا دی جائے۔ تو یہ ساری باتیں سرگوشی کے انداز میں اور ایک چال بازی کے سے انداز میں منافقین کرتے رہے تھے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ عام طور سے سرگوشی اس وقت کی جاتی ہے جب دوسروں پر کوئی بات ظاہر کرنی مقصود نہ ہو، اور اس بات کا خطرہ ہو کہ دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو خود اپنا راز فاش ہو جائے گا یا اپنی کوئی برائی ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ یعنی باہمی مشورے جو چھپ کر کیے جا رہے ہیں اس میں تین چیزوں کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مستثنا فرمایا۔ ایک تو صدقے کو، کہ چونکہ صدقے کے اندر افضل یہی ہے کہ اس کو چھپا کر دیا جائے، دوسرے لوگوں پر اس کو ظاہر نہ کیا جائے تاکہ ریاکاری کا ہر اندیشہ ختم ہو جائے۔ تو اگر اس میں سرگوشی کسی کو کرنی پڑی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح کوئی نیکی کا کام، معروف کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، اور معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت کے میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں کہ یہ اچھا کام ہے، اور اسی کا مقابل ہوتا ہے منکر، یعنی وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے
اور اہل شرع میں وہ اوپرا اور اجنبی سمجھا جاتا ہو. تو اس لیے اس کا ترجمہ عام طور سے نیکی سے کیا جاتا ہے. تو معروف کا اگرچہ مفہوم تو ذرا اس سے زیادہ وسیع ہے، لیکن عام طور سے ترجمہ اس کا اس لیے نیکی سے کیا جاتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے معنی کو اتنے وضاحت کے ساتھ ظاہر نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو اس میں بھی اگر سرگوشی کا انداز اختیار کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ نیکی بھی ایسی چیز ہے کہ اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنے عمل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے. تیسری چیز وہ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اگر صلح کرائی جائے، لوگوں میں تنازع ہے، جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ باتیں چھپ کر کی جائیں، کیونکہ بعض باتیں یا بعض مشورے اگر کھلے علانیہ طور پر دیے جائیں تو صلح کے مقصد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اصلاح کی کوشش کرے تو اس میں سب گوشی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا. دوسری طرف ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی جھگڑوں کو یہ فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے جھگڑے، آپس میں فساد، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. کاہے کو مونڈنے والی؟ سر کو مونڈنے والی نہیں، بلکہ دین کو مونڈنے والی. جتنے جھگڑے زیادہ ہوں گے اتنا ہی دین کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ جھگڑوں کے نتیجے میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، کبھی بہتان باندھ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جھگڑوں کا نتیجہ بڑا خراب ہوتا ہے. تو اگر اصلاح کی خاطر کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے تو اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا، اس میں خیر ہوگی. چنانچہ اجر کا آگے ذکر فرمائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. پھر آگے یہ فرمایا کہ اس کے برعکس جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھ لے اور آپ کے مخالفت پر کمر باندھ لے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے بنو عبیرق کا، تو جس شخص نے یہ دھوکہ کیا تھا منافقت کے ساتھ کہ چوری کی تھی، اور قرینے ایسے پیدا کر دیے تھے کہ لوگ اس کے بجائے ایک یہودی کو چور سمجھے اور اسی کو پھر سزا کا مستحق قرار دیا جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پردہ چاک کر دیا اور صورتحال واضح ہو گئی تو اس نے سمجھا کہ اب میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، تو وہ فوراً چلا گیا اور جا کر مشرکین سے مل گیا، اور وہاں پر مشرکین سے مل کر وہیں پر رہنے لگا، اور بہت بری حالت میں اس کا انتقال ہوا، جس کے بارے میں متعدد روایتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے. تو یہ آیت جو آگے آ رہی ہے، اس آیت کے بارے میں
مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں براہ راست تو اشارہ اس کی طرف ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت مول لے کر جا کر کفار کے ساتھ مل گیا اور مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ اختیار کر لیا، تو اصل اشارہ اس کی طرف ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت خواہ کسی خاص واقعے میں نازل ہو، لیکن عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ اس خاص واقعے کی حد تک بات کو محدود نہیں فرماتے، بلکہ ایسے عام الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کارآمد ہوں۔ لہذا اس خاص واقعے کی طرف اشارہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس حکم کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس واقعے کے ساتھ مخصوص تاکہ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک عام حکم سمجھا جائے، اس لیے ایک عمومی شکل اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمائے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کا راستہ اختیار کرنا، والعیاذ باللہ دشمنی کا راستہ اختیار کرنا کفر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور دوسری چیز فرمائی کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو اس کو بھی یہ فرمایا گیا کہ پھر وہ جو راستہ اختیار کرے گا ہم اسی پر اس کو چلا دیں گے، اور پھر آخر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع امت کی حجت ہونے پر بھی استدلال فرمایا، کیونکہ اس میں فرمایا گیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اختیار کرے تو اس کا انجام جو برا ہوگا، اور مسلمانوں سے مراد ہے سارے مومن۔ تو جو شخص جس بات پر سارے مومنین متفق ہوں، اب اگر کوئی شخص ان سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین کی وعید میں داخل ہے، لہذا اس سے اجماع کی حجیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اشارہ اگر اسی واقعے کو مد نظر رکھا جائے تو اشارہ اس طرف ہے کہ اس شخص نے تو راستہ اختیار کر لیا کفر کی طرف جانے کا، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کافروں کے سے جا کر مل گیا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر مغفرت طلب کرتا اور شرک سے بھی باز آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ چنانچہ یہ ایک اصول بیان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ تو یہ آیت ایک مرتبہ پہلے بھی سورہ نساء کی 48ویں آیت میں گزر چکی ہے،
وہاں بھی الفاظ یہی تھے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن وہاں اگلا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، من یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، اور یہاں پر ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، دونوں آیتوں میں اتنا فرق ہے۔ ان دونوں جگہوں پر سیاق کلام کے لحاظ سے اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، اور بعض مفسرین نے بیان بھی فرمائی ہے، کہ پہلی جگہ جہاں یہ حکم آیا تھا تو وہاں گفتگو تھی اہل کتاب کی۔ اہل کتاب براہ راست یہود جو تھے وہ مخاطب تھے اس سیاق کلام کے اندر، اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس چونکہ کتاب تھی، تورات تھی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات واضح طور پر مذکور تھیں، تو اس لیے وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ توحید برحق ہے اور شرک بالکل باطل ہے۔ یہ جاننے بوجھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھتے تھے، تو وہاں پر لفظ استعمال کیا وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے وہ بہتان ہی بہتان تھا، کہ اس نے بہتان باندھ کر ایک بڑے گناہ کا، زبردست گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس کے برعکس یہاں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ مشرکین مکہ اور منافقین کا چل رہا ہے، کہ یہ شخص جو منافق ہوا تھا اور چوری کرنے کے بعد پھر بھاگ کر مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ساتھ ملا تھا، تو اس نے شرک اختیار کیا تھا، اہل کتاب والا نہیں بلکہ مشرکین مکہ والا، تو اس لیے یہاں پر افتراء کا مسئلہ نہیں تھا، فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ فرمایا گیا کہ وہ بہت گمراہی راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ مشرکین جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، بت پرست ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، مؤنث ہیں۔ یہ دو حساب سے یہ بات فرمائی گئی ہے، ایک تو اس طرح کہ ان کے جتنے بڑے بڑے بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو انہوں نے ایک مؤنث کی شکل میں بنایا ہوا تھا، جیسے لات ہے، یہ در حقیقت اللہ کا مؤنث صیغہ بنایا انہوں نے، اللہ تعالی، اور لات کا جو بت تھا وہ بھی ایک عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور اسی طرح منات بھی وہ عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور اس کو بھی وہ مؤنث قرار دیتے تھے، اور عزا یہ عزیز کی بگڑی ہوئی شکل تھی اور اس کا مؤنث والا صیغہ تھا، اس کو بھی مؤنث بنایا ہوا تھا، تو بڑے بڑے بتوں کو انہوں نے مؤنث بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف کہتے تھے کہ کسی کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو عار سمجھتے تھے، اور دوسری طرف اپنا معبود بنا رکھا تھا انہی جن کو قرآن کریم نے زنانیوں سے تعبیر کیا، الا اناسا۔ دوسری بات یہ کہ ملائکہ کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور حقیقت میں تو ان کو بھی پکار نہیں رہے، یعنی جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ کوئی حقیقت تو رکھتے نہیں،
ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر ہیں، پتھر سے بنائے ہوئے بت ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. لہذا ان کو پکارنے اور ان کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو اس کام پر لگایا ہے. تو إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کچھ نہیں. کون سا شیطان؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے. اور اس نے یہ کہہ رکھا ہے، شیطان نے پہلے ہی دن سے، وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کر کے شیطان یہ کہہ چکا ہے کہ اللہ، میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. طے شدہ حصہ لے کر رہنے کے معنی یہ کہ بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا، اور بہت سوں سے اپنی مرضی کے کام کراؤں گا، تو اپنا حصہ میں ان سے نکال لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے. اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. یعنی یہ شیطان تو پہلے ہی اپنے اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں بھٹکاؤں گا، راہ راست سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور صرف اتنا ہی نہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور آرزویں دلاؤں گا. یعنی بڑی بڑی آرزویں بنا کر بیٹھ جائیں گے لوگ اپنی زندگی کے اندر، بڑے بڑے منصوبے شیخ چلی والے بنا کر اس امید بیٹھے ہوں گے کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے احکام کو وہ بھول جائیں گے ان آرزوؤں میں مبتلا ہو کر. اور یہ کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کانوں کو چیر ڈالیں گے. یہ اصل میں اشارہ ہے کفار عرب کی طرف، جو بعض جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور ایسے جانور سے کوئی فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام شیطان کرا رہا ہے. یہ عقیدہ کہ ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، یہ عقیدہ شیطان نے پیدا کیا ہے. کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ان کو میں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. اب اس اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد ایک تو یہی عمل بھی ہے کہ جانور کے کان خامخواہ چیر دیے گئے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دے کر ان سے منع فرمایا ہے جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا کرتے تھے. مثلا صحیح حدیث میں ہے کہ جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گود کر نشانات بنوانا، چہرے کے قدرتی روئے کو صاف کرنا، جو عیب کی حد تک بڑھا ہوا نہ ہو اس کو صاف کرنا، دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ کروانا، یہ احکام بھی، یہ افعال بھی ناجائز ہیں، اور یہ شیطان کے اس عمل میں داخل ہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا لوگوں کو حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بہت واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا محض حسن پیدا کرنے کے لیے یہ درست نہیں ہے. لیکن ایسی تبدیلی کہ جو کسی عیب کو دور کرنے کے لیے ہو یا کسی بیماری کو رفع کرنے کے لیے ہو، وہ اس کی ممانعات میں داخل نہیں ہے. جیسے کسی
جگہ کو آپریشن کے ذریعے اس میں کوئی تغیر کیا جائے، کوئی چیز نکال پھینکی جائے، یا اس کے بناوٹ میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے کسی عیب کو زائل کرنے کے لیے یا کسی بیماری کو رفع کرنے کے لیے، تو وہ تغییر خلق اللہ کے اندر داخل نہیں ہے اور وہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم، وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزو میں مبتلا کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے کہ یہ کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور آرزو میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور اللہ جل جلالہ کا طریقہ سارے قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب وہ کافروں کو اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے برعکس جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے ثواب کا بھی ذکر فرماتے ہیں، تاکہ خوف اور امید دونوں کے درمیان انسان رہے۔ تو چنانچہ آگے پھر مومنین کا ذکر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ